بارڈر بند ہو گیا، افغان جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ اگر بات افغان کڈوال افغان ریفیوجیز کی ہے تو یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ان کو لایا کس طرح سے تھا. ان کے نام پہ جو فائنینشیل ایڈز آتے تھے یہاں پہ ریاستی سطح پہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے، وہ سب ایڈز اور فائنینشیل جو چیزیں تھیں وہ استعمال کی گئی. تو ابھی کتنے لوگ جا چکے ہوئے ہیں؟ 90% لوگوں کو زبردستی انہوں نے یہاں سے نکالا. تو اس کی اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑا، خاص طور پہ چمن اور اس بارڈر ایریاز میں؟ وہ بزنس جب کرتے تھے یہاں پہ، اگر آپ مائننگ میں دیکھ لیں تو یہ سارے لوگ یہاں پہ مائننگ میں کام کر رہے تھے. اب آپ کو مائننگ کے لیے ورکر نہیں مل رہے. یہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے ان کے جانے سے، وہ کیسے فیل ہوگا؟ جو ویکیوم ان کے جانے سے کریٹ ہوا ہے، شاید ہی مشکل ہے 10 سالوں میں وہ ویکیوم ہم واپس اس کو فل اپ کریں گے. گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. تو یہ جو بارڈر کی ٹریڈ بھی ڈسٹرب ہو گئی پاکستان افغانستان سے. مس کنسپشن یہاں پہ یہ تھی کہ یہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے، اور یہ کنسپشن بنائی گئی ہے کہ بلوچستان میں، صوبے میں، اس بیلٹ میں، چمن کے پاس آپ کو نان کسٹم ایسی چیزیں مل جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو وہاں سے ایک سوئی تک آپ وہاں پہ نہیں لے کے آ سکتے. آپ کا تعلق تو اس سیگمنٹ کے ساتھ ہے بلوچ کا جو پارلیمنٹری پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہے. اس صوبے میں زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ابھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں پارلیمانی سیاست نہیں کرنی چاہیے. واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک 200-300 ووٹ کا ایک بندہ وہ ایم پی اے بن رہا ہے، 500 ووٹ کا ایک بندہ ایم این اے بن رہا ہے. اور جب آپ ایسے نمائندگان لے کے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم عوام کی ووٹ سے نہیں، ہم نوٹ کی زور سے آئے ہیں، ہمیں لایا گیا، ہمیں بٹھایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گے، تو پھر پارلیمانی نظام پہ کون یقین رکھے گا؟ ابھی طالبان آ گئے، اب تو آ گئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریاست کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ یہاں پہ ان کے بیچ اور عوام کے بیچ بہت ہی بڑا گیپ ہے. ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم ایک دوسرے کو ماننے سے ہمارا انکار ہے. ہم اس دہشت گردی کو ایک اور دفعہ ہم اپنے سروں پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے ان کے بیچ میں کوئی میچ نہیں ہے. یہ دہشت گردی کو پشتونوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ افغانستان میں مداخلت نہ کرے، افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنے. پختون جو پالیٹکس یوزلی جو ہے ایک ہی رہی ہے، ادھر بجائے مزید اکٹھے ہونے کے یہ ڈیوائیڈ کیوں ہو رہی؟ اس صوبے میں ہم نے اے این پی، پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی، این ڈی ایم اور پی ٹی ایم، ہمارا ایک اتحاد تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہے ہیں. یہاں پہ مختلف مسائل پہ ہم نے یہاں پہ مشترکہ جدوجہد کی ہے، آج تک وہ جاری ہے. آپ بلوچستان کے نوجوان کتنے پر امید ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے؟ ہم پر امید تو چھوڑ دیں، ہم خوفزدہ ہیں. پشتو میں ایک مثال ہے کہ مر گئے ہوئے نہیں سے پتہ پہ راضی کا. آپ ان کو موت پہ پکڑے، بخار پہ ان کو راضی کر لیں. کل کو ہم ایک آٹے بھوری کے لیے بھی سب کچھ کمپرومائز کر لیں، تو ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچستان کے مسائل پہ تو ہم بات کرتے ہیں، اور یہاں کی پولیٹیکل اکانومی، سیاست، گورننس اور ملیٹنسی پہ کافی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. تو ایک پہلو جو ہماری گفتگو میں کم زیر بحث آیا وہ کہ بلوچستان کا جو ڈائیورسٹی ہے، اور خاص طور کے اوپر یہاں کی پختون ایک بڑی آئیڈینٹی ہے، وہ کیسے سوچتی ہے بلوچستان کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں، اور جو ابھی یہاں کا سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں. 3 سوالات بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پختون بلوچستان کے بطور آئیڈینٹی اور ان کا پولیٹیکل شیئر، اور دوسرا کہ جو افغانستان میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور بارڈر کے اوپر جو قدغن ہے، اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی بلوچستان میں آبادی ہے وہ یہاں کی پختون آبادی ہے. پھر یہ کہ خود اٹ سیلف پختونستان کی جو پختون پالیٹکس ہے بلوچستان میں وہ کیا ہے. ان 3 موضوعات کے اوپر ہمارے پاس خوشحال خان کاکڑ صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ہمیں مدد کریں. آپ بلوچستان کے ابھرتے ہوئے رہنما ہیں. آپ یقیناً عثمان کاکڑ صاحب کو جانتے ہوں گے. ان کا ایک بڑا نام تھا بلوچستان کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں. ان کے صاحبزادے ہیں. میں ان کے پاس آیا تو آج ہم ان سے انہی سوالات پہ بات کریں گے. خوشحال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نہیں، تھینک یو سو مچ عامر بھائی، آپ آیا. ہاں، تو میں نے کہا 3 تھیمز ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ جہاں سے آپ کی اچھا، تازہ ترین تو افغانستان کا ہے. بارڈر بند ہو گیا، افغان جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟
دیکھیے عامر بھائی، تاریخ تو ہمارے سامنے ہے. اگر بات افغان کڈوال، افغان ریفیوجیز کی ہے تو یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ان کو لایا کس طرح سے تھا. جب ان کو لایا گیا تو ان کو اسلام کے نام سے اس جذبات کے ساتھ کہ وہاں پہ کفر کا نظام ہے، کفر کی سرزمین ہے، تو آپ ہجرت کریں، آپ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ جائیں. ان کو مہاجرین اور ہمیں انصار کا ایک درجہ دیا گیا تھا. پھر یہ تقریباً لگ بھگ 50 سال ہمارے سامنے جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کے نام پہ جو فائنینشیل ایڈز آتے تھے، ان کے نام پہ جو کچھ چیزیں آتی تھی، وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے علاوہ یہاں پہ گورنمنٹ میں، یہاں پہ ریاستی سطح پہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے وہ سب ایڈز اور فائنینشیل جو چیزیں تھیں وہ استعمال کی گئی. بالآخر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ 50 سال لوگوں نے یہاں پہ آ کے محنت کی، آپ کے اسی شہروں کو ڈیولپ کیا. یہاں پہ آپ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو مہنگائی میں کی شرح میں کمی کی سب سے بڑی وجہ افغان مہاجرین تھے. ان کا محنت کرنا تھا، ان کا جو کم پروفٹ پہ بزنس کرنا تھا. اور پھر اس طرح ہمارے سامنے سے 1-1.5 سال میں جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کو نکالا جا رہا ہے، جس طرح ان کی تضحیک کی جا رہی ہے، جس طرح ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ یقین مانیں یہاں پہ لوگوں کو پکڑ کے ان کی دکانیں، یہاں پہ لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہوتا تھا، ان کو ہاتھ سے کھینچ کے ان کو لے جاتے تھے. ان کے گھر، مطلب گھر میں سب چیزیں پڑی ہوتی تھی، ان کو وہاں سے کھینچ کے لے جاتے تھے. یہ ایسا بھی ہمارے سامنے ہوا ہے کہ مطلب اب عورتوں کو لے گئے، مرد یہاں پہ رہ گئے، مرد کو لے گئے، عورتیں رہ گئیں، بچوں کو لے گئے، باقی سارے گھر کے بڑے یہاں پہ رہ گئے. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سلوک کیا گیا ہے جو نہ انسانیت میں قابل قبول ہے، نہ اسلام میں قابل قبول ہے، کسی مذہب میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس صوبے میں آپ آئے ہیں، یہاں پہ آپ معاشی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ایک گیٹ ویز جو ہمارے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے بہت سخت صورتحال ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ تھے، افغان ریفیوجیز کڈوال تھے. اس میں سے ایک عورت ہمارے گھر زیادہ آتی جاتی رہتی تھی. وہ جب یہاں سے گئی ہے تو ابھی 1.5 مہینہ پہلے، تو اس دن مجھے خبر ملی کہ وہ وہاں پہ وہ انتقال کر گئی ہے. وجہ بھی یہ تھی کہ مطلب بھوک، افلاس اور بیماریوں کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے یہاں. تو ابھی کتنے لوگ جا چکے ہیں؟ 50% سے زیادہ جو بہت سارے، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% لوگوں کو زبردستی انہوں نے یہاں سے نکالا. تو اس کی اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑا، خاص طور پہ چمن اور اس بارڈر ایریاز میں؟ دیکھیں یہ صورتحال ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ وہ بزنس جب کرتے تھے، یہاں پہ دیکھیں ہمارے باغات میں، یہاں پہ ہمارے پاس جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم پروفٹ پہ یہاں پہ آپ اگر فروٹ دیکھ لیں، اگر آپ یہاں پہ نان بائی دیکھ لیں، یہاں پہ آپ اگر مزدور کار جو طبقہ ہے، ورکر جو طبقہ تھا، وہ افغان ریفیوجیز کا تھا. وہ آپ کو کم سے کم قیمت میں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز 3 گنا 4 گنا چلی گئی. یہاں پہ اگر آپ کے اب زراعت اگر دیکھ لیں، وہ زراعت آپ کے ٹپ پڑ گئے. یہاں پہ اگر آپ مائننگ میں دیکھ لیں تو یہ سارے لوگ یہاں پہ مائننگ میں کام کر رہے تھے. اب آپ کو مائننگ کے لیے ورکر نہیں مل رہا. وہ تو ایک ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس ویکیوم کو فل کون کرے گا. بلوچستان کی پختون آبادی، ہزارہ بلوچ، کون اس میں جو ویکیوم کریٹ ہوا؟ یہ تعلق کیسا تھا جو عام پختون کا اور افغان پختون کا بلوچستان کے ایریا میں؟ کیونکہ جو ادھر کے پی میں، پشاور میں، خاص طور پہ نوشہرہ ویلی میں، ادھر تو لوگ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے جو لوگ آئے ادھر مہاجرین کے ساتھ، افغان آئے. اور ایک جیسے وہ جانا شروع ہوئے تو ایک سینس ہمیں وہاں پہ جا کے ہمیشہ ملتی رہی کہ شاید یہ ان کا جانا اچھا ہے یہاں سے. تو ادھر یہ بلوچستان کے حصے میں یہاں پہ کیسا تعلق تھا آپس میں؟ دیکھیں ایک پشتون سرزمین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا رقبہ ہے ہمارا. اس میں تقریباً آپ دیکھ سکتے 40-50 کے قریب، 50-55 کے قریب ہمارے اضلاع ہیں. اگر ایک اضلاع میں اور ایک خاص ایک کلسٹر میں اگر آپ کو کچھ مسئلہ نظر آئے گا ان کے ساتھ تو ہم کہہ سکتے ہیں. ورنہ 50 سال ہم نے ان کے ساتھ
اتنے خوش سلوبی میں اچھے ٹرمز میں ہم نے زندگی گزاری ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے رشتہ داری ہے. مطلب کہ دیکھ سکتے کہ جو افغان ریفیوجیز یہاں پہ آئے ان کے ساتھ یا تو ان کی یہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں یا ہمارے لوگوں کی وہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں. تو اب ایک مکس کلچر ہمارا بن گیا تھا. ہماری رشتے تھے, ہمارے کاروبار تھے, ہمارے لین دین ان کے ساتھ تھے. ایسے ہمیں تو کبھی بھی یہاں پہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ ایک مشکلات کے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ سیم ٹرائبز ادھر بھی تھے, بارڈر کے ادھر بھی تھے, جو لوگ ٹریڈ کے اندر انوالو رہے, جو مائیگریشن کے پی میں شاید مختلف تھی صورتحال. صورتحال یہ تھی کہ اب اگر جو لوگ یہاں پہ آئے تھے وہ لوگ تھے جو ڈیورنٹ کے بالکل پاس پڑے ہوئے قبائل تھے, پاس پڑے ہوئے لوگ تھے, قبیلے تھے ہمارے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کاکڑ جو قبیلہ ہے, چگزئی قبیلہ ہے, نورزئی قبیلہ ہے, یہاں پہ آپ کے پاس سلیمان خیل قبیلہ ہے, تو وہ ڈیورنٹ کے اس پار بھی ہے, ڈیورنٹ کے اس پار بھی ہے. تو وہی لوگ جو پاس پڑے تھے وہی لوگ یہاں پہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ قبیلوں میں بھی ایک قبیلے میں تھے, کیونکہ کے پی میں فرق زیادہ نہیں تھا ان میں. فارمر فاٹا کو کراس کر کے سیٹل ڈسٹرکٹس میں وہ آتے تھے جی, تو زیادہ وہاں سے جو مہاجرین آئے وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ کلسٹرز میں کچھ مسئلہ ہوگا. اوورآل اگر آپ پشتون ابھی آپ سن لیں, دیکھ لیں, تو ساری پارٹیاں, سارے لوگ جو افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. وہ تو غلط ہو رہا ہے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان کو یہاں پہ رہنا. ایک موقف ہے نا کہ سیاسی موو ہے دباؤ بڑھانے کے لیے طالبان کے اوپر, بالکل وہ اس پہ تو ہم بات کریں گے بعد میں. یہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے ان کے جانے سے, وہ کیسے فیل ہوگا؟ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے لوکل آبادی کے لیے؟ دیکھیے اپرچونٹیز تو یہاں پہ شروع سے ہے ہی نہیں. جو ویکیوم ان کے جانے سے کریٹ ہوا ہے شاید ہی مشکل ہے 10 سالوں میں وہ ویکیوم ہم واپس اس کو فل اپ کریں گے. یہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے وہ بھی ریاست یا ہم کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ کوئی سکلز دیں, یہاں کے لوگوں کے لیے وہ کوئی بزنس اپرچونٹیز بنائے, کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرے, یہاں پہ وہ کمرشل ڈسٹرکٹس بنائے. یہاں پہ وہ ہمارے ان علاقوں میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ معدنیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ ہمارے علاقوں میں ایگریکلچر کے حوالے سے, یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں ٹیلنٹ کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, پر اسے کبھی بھی انہوں نے ایکسپلور نہیں کیا, الٹرنیٹیوز بنائے نہیں ہمارے لیے. اب ہمارے لوگوں کو واپس شروع سے ایک ان کے اوپر ڈپینڈنسی تھی, اب یہ ڈپینڈنسی واپس ختم کرنے کے لیے ان کو ٹائم لگے گا. وہ ویکیوم فل اپ کرنے کے لیے ٹائم ضرور لگے گا, ایک ڈیکیڈ لگے گا ہمیں. تو یہ جو بارڈر کی ٹریڈ بھی ڈسٹرب ہوگی پاکستان افغانستان سے, تو یہ جو بارڈر کے ڈسٹرکٹس ہیں زیادہ پختون ڈسٹرکٹس ہیں ادھر, تو ان کی کیا صورتحال ہے ابھی, کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا؟ دیکھیے جہاں تک بارڈر ٹریڈ ہے یا پھر گیٹ ویز ہے, تو میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دینا چاہتا ہوں. ایک مسکنسیپشن یہاں پہ یہ تھی کہ یہاں پہ سمگلنگ ہوتی ہے. آپ شوراوک سے لے کر پھر ہمارا جب ہم جاتے شیرانی ڈسٹرکٹ تک جو نارتھ سائڈ ہے اس صوبے کا, وہاں پہ صرف اور صرف ایک چمن گیٹ وے تھا جہاں پہ کاروبار بھی اس طرح تھا کہ آپ کو لیگل ٹیکس فریم کے اندر اگر آپ کسٹم کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی ایک لمیٹڈ آپ کے پاس اپرچونٹی تھی, ایک ونڈو تھی. وہ بھی انہوں نے تقریباً ان 3 سالوں سے وہ انہوں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ ایک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاپر بھی آپ سمگل کر کے آٹا نہیں لے کے آ سکتے. اور یہ کنسپشن بنائی گئی ہے کہ بلوچستان میں, صوبے میں, اس بیلٹ میں, چمن کے پاس آپ کو نان کسٹم ایسی چیزیں مل جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں پہ آئے, آپ چمن چلے جائے, آپ یہاں ہمارے پاس شوراوک ہے, آپ بادینی چلے جائے, آپ قمردین چلے جائے, آپ کو وہاں سے ایک سوئی تک آپ وہاں پہ نہیں لے کے آ سکتے. اور یہاں پہ تو اب جو بارڈر ٹریڈ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے, تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں رکھتا اب یہاں پہ. اگر کچھ بھی ہے وہ پھر بھی ایران کے ساتھ کچھ ہے, بارڈر ٹریڈ ہے ہمارے, ورنہ یہاں پہ تو افغانستان کے ساتھ تو پہلے شروع سے ہی تھا ہی نہیں.
تو اب چلیں بارڈر سے ہم بات کو بلوچستان کے اندر لے کے آتے ہیں. بلوچستان میں ابھی انسرجنسی چل رہی ہے, بلوچ انسرجنسی چل رہی ہے, اور پختون ایریا کے اندر عمومی طور پہ جو ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ شاید ٹی ٹی پی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے پختون آبادی میں. دوسرا یہ کہ پی ٹی ایم جیسی تحریکیں یہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہیں, جو رائٹس کی موومنٹس ہیں. لیکن پولیٹیکل فورسز کتنی اسٹرانگ ہیں, اچک زئی صاحب کی پارٹی, آپ کی پارٹی, ادھر کنٹریبیوشن کیا ہے, وہ بلوچ سوال کو کیسے دیکھتے ہیں, بلوچستان کے سوال کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ پوائنٹ جو ہماری عموماً ڈسکشن میں پنجاب میں جو ہوتی ہے اسلام اس میں مسنگ ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کریں. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس صوبے میں پشتون, بلوچ اور ہزارہ ساتھ ساتھ سیٹلرز یہاں پہ رہتے ہیں. دوسری بات یہ بلوچستان کے حوالے سے آپ نے صورتحال کی بات کی, تو یہاں پہ پشتونوں کا الگ ہی ایک مسئلہ ہے اور بلوچ کا الگ ہی ایک مسئلہ ہے. بلوچ بیلٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک سوال ملے گا ناراض بلوچ. بالکل. اور جو انسرجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ انسرجنسی ہے یہ شاید آپ اس کو انسرجنسی کے حوالے سے نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں ان انسرجنٹس کو نہ دیکھیں, ان کو اگنور کر کے اگر آپ بلوچستان کی صورتحال کو دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ سے پوری بلوچ قوم بحیثیت قوم وہ پاکستان کی اس ریاست سے ناراض ہے. ٹھیک, بالکل. ان کی پالیسیز سے ناراض ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پرامن ہونی چاہیے. ٹھیک. اور آپ بلوچ کی جو میجورٹی آپ کی سیاست آپ دیکھ سکتے ہیں, سیاسی جدوجہد دیکھ سکتے ہیں, وہ پرامن ہے. اگر آپ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھا لیں, سردار صاحب کو اٹھا لیں, ڈاکٹر صاحب کو اٹھا لیں, مارنگ بلوچ صاحبہ کو اٹھا لیں, ان کے اگر آپ انٹلیکچوئلس کو اٹھا لیں, ان کے آپ اسٹوڈنٹس کو اٹھا لیں, تو وہ حد درجے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیسفلی اپنی بات کو لاجیکلی رکھ سکیں. بالکل. یہ لیکن یہ جو پولیٹیکل پارلیمانی سسٹم پہ نظام رکھنے والی بلوچ پارٹیاں, وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ ریاست نے لے لی ہے, کچھ انسرجنس نے لے لی ہے, تو وہ ان کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا امپیکٹ, کیونکہ آپ کا تعلق تو اس سیگمنٹ کے ساتھ ہے بلوچ کا جو پارلیمنٹری پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کی کسی بھی فارم کے اوپر بلیو کرتا ہے. تو آپ اس کو کیسے کنیکٹ کر پا رہے ہیں بلوچ اور پختون بلوچستان میں؟ دیکھیے, یہ جو ایک تاثر اب اس صوبے میں زیادہ ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی ابھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں پارلیمانی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہے, اگر آپ 2024 کا الیکشن آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 2024 کے الیکشن میں جس طرح پیسے کے زور سے یہاں پہ نمائندگان لائے گئے, آپ یقین مانیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ہم یہاں پہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, میں نے ایسے ممبران کو دیکھا ہے جن ممبران کو میں خود بخود, مطلب ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا, پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں یہ کوئی بندہ بھی ہوگا جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک 200-300 ووٹ کا ایک بندہ وہ ایم پی اے بن رہا ہے, 500 ووٹ کا ایک بندہ ایم این اے بن رہا ہے. اور جب آپ ایسے نمائندگان لے کے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم عوام کی ووٹ سے نہیں, ہم نوٹ کی زور سے آئے ہیں, ہمیں لایا گیا, ہمیں بٹھایا گیا, ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گے, تو پھر پارلیمانی نظام پہ کون یقین رکھے گا؟ آج کا جو پارلیمان ہے وہ آج کا پارلیمان آپ کو کہتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سروسز یوز نہ کریں کیونکہ یہ ریاست مخالف ہے. آج کا پارلیمان آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بلوچستان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. آج کا یہ پارلیمان جو آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے نمائندگان آپ کے قتل عام پر, آپ کے لاپتہ افراد پہ خاموش ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کے خلاف زور استعمال کرے, آپ کے خلاف وہ آپریشنز کرے. وہ جو آج کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں وہ 60% یہاں کا جو بجٹ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, جس میں سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حصہ جاتا ہے اور ممبران کو اپنا حصہ جاتا ہے. تو اس حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اسمبلیز پہ یقین رکھیں گے؟
تو اسمبلیز پہ تو یقین نہیں رکھیں گے. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان کو چلانا ہے تو آپ کم از کم یہ جو آئین ہے جس پہ ہمارا مکمل طور پہ ہر شق پہ تو ہمارا اتفاق نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو چینج کر لیں. یہاں پہ قوموں کی حکمیت کے حوالے سے آپ اس میں ٹھوس وہ کیا کہتے ہیں اقدامات لیں. پھر بھی ہم اس آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں پھر بھی آپ آ کے اس آئین کے مطابق آ کے یہاں پہ صوبے میں یا اس ملک میں اس نظام کو چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بلوچ کا تو سمجھ آتا ہے کہ ان کی ناراضگی کیا, آپ نے ذکر کیا اس کا مطالبہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. تو بلوچستان کے جو پختون ہیں ان کا سوال کیا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے جو سوال بلوچ کا یہاں پہ بلوچستان میں وہی سوال اگر آپ یہاں سے کوئٹہ سے لے کر بولان سے لے کر پھر آپ چترال تک جائیں گے, وہی سوال پشتونوں کا بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پشتون یا پشتون جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کوشش یہ کرتی کہ وہ پرامن رہ کے اپنے مطالبات رکھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر شاید بلوچ کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے, حق حکمیت و حق ملکیت. ہمارے اوپر تو ایک اور عذاب نازل ہے جو عالمی سازش کہہ سکتے ہیں یا پھر ہماری غلطیاں کہہ سکتے ہیں یا پھر ہماری بدنیتی کہہ سکتے ہیں ریاست کی. ہمارے اوپر تو دہشت گردی مسلط ہے, ایسی بدترین دہشت گردی کہ 50 سال ہو گئے ہیں آج تک وہ دہشت گردی ہمارے خطے میں جاری ہے. بارہا ہم نے یہ کہا ہے کہ ریاست نے جب بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسیز بنائی ہے, افغانستان کے حوالے سے پالیسیز بنائی ہے, وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہے. چاہے وہ 50 سال پہلے مداخلت کی پالیسی تھی, چاہے وہ 25 سال پہلے جو پالیسیز تھی, چاہے وہ آج کی پالیسیز ہیں. ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف بات کی ہے کہ آپ یہ پالیسیز جو بنا رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم اور نقصان دینے والی پالیسیز ہے. وہ پشتون بیلٹ کو نقصان دے گی, ہماری قوم کو نقصان دے گی اور پورے پاکستان کو وہ خسارے میں ڈالے گی. چند سال پہلے جب فال آف کابل جسے کہتے ہیں یا پھر طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا, تب بھی ہم چلا رہے تھے. ہم نے کہا جو آپ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اگر ہم ایک جمہوری ملک ہے, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک میں بھی جمہوریت کو فروغ دیں. ہم ایسے عناصر کو اپنے ہمسایہ ممالک میں وہ کہتے بڑھنے ہی نہ دے, ان کو وہاں پہ گروتھ کرنے ہی نہ دے, جو کل کو ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں. ہم نے جب کہا تھا کہ آپ افغانستان میں جو مداخلت کر رہے ہیں, جو آگ وہاں پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آگ آٹومیٹکلی یہاں پہ آئے گی. اور آج آپ اس ملک میں دیکھ سکتے ہیں وہ آگ یہاں پہ پہنچ چکی ہے. تو ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے, میجر جو اب اس وقت ہم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہے دہشت گردی. دوسرا ہمارا بھی وہی بلوچوں کا وہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملکیت اور حق حکمیت ہمیں دی جائے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ٹھیک ہے, دہشت گردی بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جس پہ بات کریں گے آپ سے. لیکن جو بلوچستان میں جو پختون ہے, کے پی کے حد تک بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو نظام کا حصہ ہے. بیوروکریسی میں, فوج میں, پالیٹکس میں, بزنس میں پختون کا زیادہ حصہ ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی, اور بلوچ کے مقابلے میں. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک پورے نظام کے اندر سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے اس کا پوزیشن وہ ہے جو آج کے بلوچ کی ہے. اس کو کیسے آپ الیبوریٹ کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہمیں اس طرح تقسیم کیا گیا, ایک قوم پڑی ہوئی ہے, ہماری یہ سرزمین ایک ہی تھی, انگریز نے تقسیم کی, وہ تقسیم آج تک جاری ہے, ہم آج بھی غلام ہیں کیونکہ وہی پالیسیز اور وہی تقسیم ہمارے اوپر آج بھی مسلط کی گئی ہے. اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, صوبے کی بات کرتے ہیں, تو پاور شیئرنگ میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیف منسٹر سے لے کر منسٹرز اور ایڈوائزرز تک 23 ہمارے یہاں پہ آپ منسٹرز کہہ سکتے ہیں, پوسٹ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں صرف 2 پشتون اس وقت منسٹرز ہیں. اچھا, ٹھیک. پاور شیئرنگ میں صوبے کے حد تک ہمارا جو شیئر ہے کیبنٹ میں ہو گیا, لیکن بیوروکریسی میں اور سارا دیکھیے وہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. بیوروکریسی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو زیادہ تر بیوروکریسی جو ہے وہ پی سی ایس کے تھرو آتی ہے. ٹھیک. اور یہاں پہ اگر آپ ڈسٹرکٹ دیکھ لیں, یہاں پہ اگر میرٹ سسٹم دیکھ لیں, کوٹا سسٹم دیکھ لیں, اس میں بھی ہمارا شیئر
لگ بھگ 20% کے قریب ہمارا شیئر ہوگا. آبادی کے لحاظ سے جو شیئر ہمارا بنتا ہے وہ تو ہمیں یہاں پہ دیا نہیں گیا. اوورآل اگر آپ پاکستان کے لحاظ سے پاور شیئرنگ کی بات کریں تو دیکھیں اب خیبر پختونخوا کی جو آبادی ہے یا پھر آپ پنجاب اور سندھ کی آبادی دیکھ لیں, میجورٹی 80% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% بھی نہیں ہے, مطلب 90% آپ کہہ لیں, یہ جو پاور ہے وہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے پاس ہے. 90% ہے. سندھ والے اس بات کو نہیں مانتے. وہ نہ ماننے الگ بات ہے نا, وہ نہ ماننے الگ بات ہے. آپ جب دیکھ لیں دو پولیٹیکل پارٹیز ہے جنہیں ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں, ایک پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی, ایک سندھ کی پولیٹیکل پارٹی ہے. نہ پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی روٹس ہے جو جینون روٹس ہے, وہ سندھ میں نہیں ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. اور جو سندھ کی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے جو جینون روٹس ہے وہ باقی صوبوں میں پائی نہیں جاتی, ان کو بنایا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ تو انہیں کا ہے, سندھ والوں کا ہے. تو سندھ والوں کا ہے نا, پنجاب بلوچستان کا نہیں ہے, سندھ والوں کا ہے. سندھ کی پارٹی کا ہے تو سندھ کی پارٹی ہے نا, ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کا وزیر اعلیٰ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر یہ کہیں گے کہ جو سندھ کے لوگوں کا اور شیئر نہیں ہے تو وہ تو غلط بات ہوگی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے, پر پھر بھی پاور شیئرنگ میں پنجاب اور سندھ کا جو شیئر ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ خیبر پختونخوا کے تاریخ میں جا کے ڈھونڈ لیں, کوئی چند گنے چنے ہاتھ پہ ہم گن سکتے ہیں, کوئی اگر فوج میں کوئی لوگ آ گئے ہوں گے, یا پھر بیوروکریسی میں کوئی لوگ آ گئے ہوں گے, یا پھر گورنمنٹ میں لوگ آ گئے ہوں گے. پاور شیئرنگ کے حوالے سے میں آپ حافظ پیرزادہ صاحب کی ایک انٹرویو ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب حکومت میں آئے تو بظاہر تو حکومت ایسی تھی کہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی, جو ہم نے یہاں پہ سیٹس لی تھی سندھ سے اور پنجاب سے, پر ہم اس نظام سے میں اتنے بند تھے نا, مطلب اتنے مجبور تھے کہ ہمیں جو بھی فیصلے کرنے پڑے, ہمیں پنجاب کے جو پولیٹیکل ایلیٹس تھے, بیوروکریسی تھی, اور پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, ان کے مطابق ہم نے سارے فیصلے اس ملک کے کیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, بھٹو صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر اسی طرح کوئی چند وزیر آ جاتے ہیں پشتونوں کے نام سے یا پھر بلوچ کے نام سے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاور شیئرنگ میں ان کا کوئی حصہ ہے. وہ تو صرف ایک فیس ہے. اگر آپ نے ایک پشتونوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈال دیا, ایڈجسٹ کر لیا ہوتا ہے, پالیسیز وہی ہوں گی جو پنجاب کے پولیٹیکل ایلیٹس چاہیں گے, وہی اس ملک میں ہوگا. تو دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو اس کی کتنی گہری روٹس ہیں ادھر بلوچستان میں, کتنے لوکل ہیں, کیا یہ ٹی ٹی پی بھی باہر کی ہے, اس کی کیا فارمیشن ہے, یہ اسٹگما ایک پختون کے اوپر ٹی ٹی پی کا کیوں لگا ہوا ہے, کتنا اس کا پارٹ ہے, کتنا نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک دفعہ اس دہشت گردی کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس دہشت گردی کے روٹس دراصل آئے کہاں سے تھے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ 90s میں 94 92 سے لے کر پھر 96 تک ہمارے اس بیلٹ میں ایک مہم چلی کہ طالبان ہے افغانستان میں, وہ اٹھے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے فائنینشلی بھی, اور ان کو مطلب لوگ بھی پرووائڈ کرنے چاہیے فزیکلی, اور بھی ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مین پاور کے حوالے سے. وہاں سے ہم نے اس ملک میں اس دہشت گردی یا اس نظام کے روٹس کو ہم نے یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, ہم نے جڑیں یہاں پہ لگائی, ہم نے وہ بیج یہاں پہ بوئے, اور وہاں سے لے کر آج تک پھر ہم اس سے نکل نہیں پائے. بے شک ہم یہ مانتے کہ یہاں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے, باقی جو ہے 2001 کے بعد عرب, چچن اور باقی ہم نام نہیں لینا چاہتے, کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پہ ویسے بھی رہتے ہیں, وہ برا مان جاتے ہیں کہ آپ ہمیں یاد کرتے ہیں. ان کو ہمارے ان علاقوں میں لایا گیا, انہیں ٹریننگ دی گئی, انہیں گھر دیے گئے, انہیں اختیارات دیے گئے, پھر یہاں پہ ان کو بنایا گیا. اب 2007 کے بعد جب یہاں پہ صورتحال بنے مالاکنڈ میں, سوات میں, وزیرستان میں, پھر ہمیں دکھایا گیا کہ یہاں پہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. آپریشن کیا گیا, گھریں مسمار کی گئی, مارکیٹیں مسمار کی گئی, آئی ڈی پیز آ گئے لاکھوں کے قریب. تقریباً یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر کیے گئے.
جو پھر پاکستان کے باقی صوبوں میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کو جانا پڑا، کیونکہ وہاں پہ رہنے قابل نہیں تھے، یا ایک طرف دہشت گردی ایک طرف آپریشنز۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ 2021 کے بعد واپس سے یہ لوگ یہاں پہ آ گیا، تو کلیئرنس کر لی تھی ہم نے، تو یہاں پہ اگر آپ اس ڈیورنٹ کے اس بارڈر کے پاس آپ جائیں گے تو یہاں پہ خاردار تار جو ایک فینسنگ لگائی گئی تھی، تو فینسنگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ یہاں پہ اب کوئی بھی پینیٹریٹ نہیں کر پائے گا، کہ ہم نے اسمگلنگ بھی روک دی، ہم نے دہشت گرد بھی روک دیا۔ اب وہ فینسنگ کہاں چلی گئی؟ وہ فینسنگ کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کا جو ایک منصوبہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو لانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ہمارے سامنے تو مذاکرات ہو رہے تھے، ہمارے سامنے یہ تھا کہ ان لوگوں کو لایا جائے گا، 40,000 لوگ آئیں گے یہاں پہ، ہم ان کو آباد کریں گے، ریکنسیلیشن کریں گے ان کے ساتھ۔ تو ایک سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے پشتون بیلٹ میں کہ یہ لوگ جب وہاں پہ ایک جمہوری حکومت تھی افغانستان میں، یہ لوگ جیلوں میں بند تھے، وہاں سے آپ کو خود شکایت یہ نہیں تھی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ تو ہو گیا۔ ابھی طالبان آ گئے، اب تو آ گئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریاست کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جو پختون پاپولیشن ہے وہ اس کو کیسے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے؟ افغانستان کا طالبان کا ویو کیسے ایوالو ہو رہا ہے پختون آبادی میں؟ دو سوال ہیں، ریاست کی پالیسی اور یہ کہ پختون کیسے دیکھیں، ریاست کو سب سے پہلے تو یہ جو ڈیپ سٹیٹ پالیسی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ گڈ اور بیڈ کی جو پالیسی ہے، سب سے پہلے ریاست کو اس پالیسی سے دور رہنا چاہیے۔ بارہا ہم نے کہا ہے کہ آپ ان پالیسیز کو ختم کریں۔ آج بھی اگر ہم پشتون بیلٹ میں دیکھیں گے، آج بھی ہمیں یہ گڈ بیڈ کی جو پالیسی ہے وہ آج بھی بہت واضح ہے۔ ہمیں تو ایسے تاثر مل رہا ہے کہ ابھی تو چینج ہو گئی۔ نہیں، بالکل چینج نہیں ہوا ہے، گڈ بیڈ کی پالیسی آج بھی اس یہاں پہ وجود رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں ریاست کی ایک چیز کو سمجھنی چاہیے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا یہ چیز، یہاں پہ جو لوگ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، السی پاسون اگر آپ نے دیکھا وہ خیبر پختونخوا میں اس بیلٹ میں دہشت گردی کے خلاف ہم کرتے ہیں، تو ہمارے خلاف ہی ایف آئی آر ہوتے ہیں، جو پاسون کرتے ہیں ان کے خلاف ہی ایف آئی آر ہوتے ہیں، ان کو ہی اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو طالب یا ٹی ٹی پی آپ کہیں یا پھر دہشت گرد کہیں، جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں، یہاں پہ ان کے بیچ اور عوام کے بیچ بہت ہی بڑا گیپ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم ایک دوسرے کو ماننے سے ہمارا انکار ہے، ہم اس دہشت گردی کو ایک اور دفعہ ہم اپنے سروں پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ریاست سے یہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، اگر آپ لوگوں کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پرامن احتجاج کے ذریعے یا ان کے خلاف جو پرامن احتجاج کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اگر آپ صرف یہی چھوڑ دیں تو اس علاقے سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ان کے بیچ میں کوئی میچ نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کو پشتونوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ پورٹری کیا گیا ہے کہ اگر دہشت گرد دکھائی دے گا وہ پشتو بولے گا، ٹھیک، اس کا جو لباس ہو گیا وہ پشتونوں کا لباس، اسٹگما ہو گیا، اسٹگما ہو گیا۔ لیکن ابھی طالبان کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے ان کو؟ آپ یہ کھل کے کہ آپ اس کو ایک براڈر پختون آئیڈینٹی کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا اس کو بھی مینوفیکچرنگ سمجھتے ہیں کہ ہوئی؟ نہیں، وہ تو ہم براڈر پرسپیکٹیو میں ہم اس کو پشتون آئیڈینٹی نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک، وہ پشتونوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ریاست سے یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں اب جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اب وہ وہاں پہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ گڈ ٹرمز میں ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ افغانستان میں مداخلت نہ کرے، ٹھیک، وہ افغانستان میں جارحیت نہ کرے، وہ ایز اے ریاست وہ افغانستان کے ساتھ، اب چاہے جو بھی افغانستان میں بیٹھا ہے، وہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ اب یہ جو آپ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے نکال کے ان کی تصحیح کر کے ان کو یہاں سے بھیج دیں گے، تو یہ لگتا ہے کہ طالبان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ آپ افغانستان کے لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، نفرت بڑھا رہے ہیں، آپ یہ دوری اور بڑھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست
اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی سے، 5ویں صوبے کی پالیسی سے، اور جارحیت سے خود کو روکے. اب ہمارے جو وزیر صاحب ہے، وزیر دفاع صاحب، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جارحیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پالیسیز اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تعلقات ہے وہ اس طرح نہیں چلتے. آپ جارحیت کریں گے، کل کو یہی خواجہ آصف صاحب پھر کھڑے ہوں گے کہ نمک حرام تو وہ نہیں، نمک حرام ہم ہیں. پھر یہی خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوں گے کہ ہم نے دوسروں کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. آج بھی اس خطے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ عالمی طاقتوں کا ایک جنگ ہونے والا ہے، جس میں ہمیں کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، سہولت کار نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے علاقے میں اس جنگ کو یہاں پہ نہیں لے کے آنا چاہیے. ہمیں یہاں پہ اپنی جو سرزمین ہے، اپنا جو ملک ہے، وہ ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی بھی یہی اپروچ تھی کہ ہمیں جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور ریکنسیلیشن کرنا چاہیے. تو ہاں بالکل، وہ تو ایک الگ ڈومین چلی جائے گی. تو اب پختون پالیٹکس جو ہے بلوچستان میں، تو یہ کیوں ڈیوائیڈ ہے؟ بلوچوں سے بھی ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ 2 پارٹیاں ہیں، 3 پارٹیاں ہیں، ایک تیسری چھوٹی سی ہے، آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہی سوال آپ سے ہے. آپ پختون جو پالیٹکس یوزلی جو ہے ایک ہی رہی ہے ادھر، ANP اس کو نکال کے دوسرے والی، تو اب یہ بجائے مزید اکٹھے ہونے کے یہ ڈیوائیڈ کیوں ہو رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اس صوبے کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو شاید 1-2 پارٹیاں ایسی ہو جو ہم سے الگ ہوں گی. کوئی مذہبی جماعت ہو یا پھر پشتون نیشنلسٹ جماعتوں میں ایک پارٹی، شاید یہ ان کو شاید لگتا ہوگا کہ ہم اکیلے ہی کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس صوبے میں ہم نے ANP، پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی، NDM اور PTM، ہمارا ایک اتحاد تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہے ہیں. یہاں پہ مختلف ایشوز پہ، یہاں پہ مردم شماری کے، سینسس کے حوالے سے، یہاں پہ گورنمنٹ کے حوالے سے، یہاں پہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، مختلف مسائل پہ ہم نے یہاں پہ مشترکہ جدوجہد کی ہے. آج تک وہ جاری ہے. ہم نے میٹنگز کی ہے، ہم نے کانفرنسز کیے ہیں، ہم نے یہاں پہ جلوس کیے، جلسے کیے، احتجاج کیے. ہم نے تقریباً درجنوں ہم نے یہاں پہ میٹنگز کی ہے. تو وہ اتفاق اور اتحاد جس طرح ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہے. اب ایک پارٹی یا 2 پارٹیوں کو نکال کے اگر وہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ ایک نیچرل چیز ہے. وہ پنجاب میں بھی ساری پارٹیاں تو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتی. پنجاب نیشنلسٹ پارٹیاں ہوں یا پنجاب میں ملگیر پارٹیاں ہوں. پنجاب میں نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے، مطلب وہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے، تقسیم زیادہ بڑھ جاتا ہے وہاں پہ ان کا. بالکل. اچھا یہ بتائیے آپ کی پارٹی کے، ویسے تو جو پارٹی حکمران ہے وہ نیشنلسٹ پارٹی ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے. وہ پاکستان کی نیشنلسٹ پارٹی نہیں، وہ پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی ہے. چلیں بالکل، یہ بڑا اہم ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پاور شیئرنگ بلوچستان کی حد تک کیسے ہونی چاہیے یہاں اس نظام کے اندر، جہاں پہ بلوچ میجارٹی میں ہیں، پختون ہیں، باقی وہ گورنر، پہلے تو ایک ایکویشن چلتی تھی کہ گورنر آپ کا، CM ان کا، منسٹری کی ڈویژنز، یہ تمام چیزیں، اس کو پھر آپ نیچے لے آئیں بیوروکریسی میں. یہ کیسے ہونی چاہیے تاکہ یہ اتحاد، ایکولیبریم جو ہے وہ قائم رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صوبے میں یا اس ملک میں سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مردم شماری ہونی چاہیے، سینسس ہونی چاہیے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ بس ہم بتا رہے ہیں کہ پشتون 60% ہے، بلوچ 40% ہے، بس آپ مان لیں. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صحیح سے مردم شماری اس ملک میں کرے. آپ کو پتہ چل جائے کہ پنجاب کی کتنی آبادی ہے، سندھ کی آبادی دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، پھر بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس دیکھ لیں، مختلف ایتنیسٹیز دیکھ لیں کہ کون سی ایتنیسٹیز کی آبادی کس پروپورشن سے ہے. پھر اسی پروپورشن کے مطابق آپ بلوچستان کی اگر بیوروکریسی ہو یا پھر آپ پاور شیئرنگ ہو، اس میں آپ کو حصہ دیں. اگر آپ دیکھ لیں اس صوبے کی تاریخ میں آج تک ایک پشتون وزیر اعلیٰ نہیں آیا. یہ تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے ہماری جو ایک گورنمنٹ 2013 میں جب آئی تھی، ہم اکٹھے ایک پارٹی میں تھے، تب ایک فارمولا اس طرح، مطلب وہ بھی ایک سائنڈ فارمولا نہیں ہے، بس ایسے یوزلی وہ لیا جاتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پشتون ہوگا، بلوچ ہوگا تو گورنر پشتون ہوگا. ایک ایکویشن ہم نے اس وقت بنائی تھی، اور اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ پاور شیئرنگ میں
پشتونوں کو میکسیمم پاور شیئرنگ میں 25% ہی دیا گیا ہوگا، اس سے زیادہ تو پاور شیئرنگ میں تھے ہی نہیں. تو ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حقیقی مردم شماری کریں گے جو بالکل شفاف مردم شماری ہوگی، اس کے مطابق بلوچستان میں اگر پشتونوں کا حصہ 50% بن رہا ہے تو پھر 50% ان کو حصہ دینا چاہیے. اگر وہ 10% بن رہا ہے تو آپ ان کو 10% کے لحاظ سے ان کو پاور شیئرنگ میں دیں. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، اب اس پاور شیئرنگ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سیٹس کے حوالے سے، اب اس صوبے میں بلوچ بیلٹ میں 1,20,000 ووٹ پہ بھی ایک کانسٹیٹوئنسی بنی ہوئی ہے. ٹھیک. میرا جو ڈسٹرکٹ ہے قلعہ سفلا، اس کی آبادی 4.5 لاکھ ہے. اب 4.5 لاکھ کی آبادی پہ ایک سیٹ ہے، اور 1,20,000 کی آبادی پہ بھی ایک سیٹ ہے. یہاں پہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 ایسی سیٹیں ہیں جو 2 لاکھ سے، یا 10 کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جو 2 لاکھ سے کم آبادی پہ بنی ہوئی ہے. ہماری جو سیٹس ہے وہ 3 لاکھ سے اوپر کی آبادی پہ بنی ہوئی ہے. اب اس طرح اگر آپ کہیں گے اس کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آبادی ہے تو یہ تو غلط ہے. پھر اگر آپ سینسز دیکھ لیں، سینسز اس صوبے کی، اس ملک کی سینسز آپ دیکھ لیں، مردم شماری دیکھ لیں، 60 لاکھ کے قریب آبادی اس صوبے کی کاٹ دی گئی کہ نہیں یہ آبادی سے نہیں ہے، بس 60 لاکھ کے قریب نہیں ہے. ہم اس پہ بس وہ ایک فارمولا لگاتے ہیں کہ 5 سال میں 2.5% جو آبادی ہے وہ بڑھتی ہے، بس ہم وہی فارمولا لگا کے کیونکہ پھر یہ تھوڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ افغان بھی جو پختون کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ایک جو مبالغہ رائی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسکنسپشن یہ بنائی جاتی ہے کہ یہاں پہ 40 لاکھ کے قریب ٹوٹل رجسٹرڈ افغان مہاجرین اس ملک میں 14 لاکھ کے قریب ہے. جو پھر آپ کہہ سکتے ہیں سندھ کہتا ہے کہ یہاں پہ 10 لاکھ ہے، پنجاب کہتا ہے یہاں پہ 10 لاکھ ہے، خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ 50 لاکھ ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ 40 لاکھ ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہے کتنے. ان کی 1/3 آبادی تو آپ نے یہاں پہ پاکستان میں شفٹ کر دی. اتنی آبادی نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ 40 لاکھ ہوں گے. اور پھر جب سینسز ہوتا ہے تو آپ کے شناختی کارڈ کے ذریعے ایک سینسز ہوتی ہے. پھر آپ نے جب 60 لاکھ کی آبادی کاٹ دی، کیا 60 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہے؟ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک فارمولا بنائیں، آئیں بیٹھتے ہیں، ایک فارمولا بناتے ہیں، سینسس کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم بنا دیتے ہیں. اس کے مطابق آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ آپ اس کے مطابق ڈیمارکیشن کریں. جو بات چیت ہوئی بلوچ پارٹیز کے ساتھ بھی آپ کی کہ کوئی اس طرح کا فارمولا بنائیں پاور شیئرنگ کا، اور اس کے لیے سینسس بیسڈ کوئی ایک بیس لائن بنائی جائے، اس کے اوپر کوئی ڈائلاگ، مذاکرات، کوئی چیز کسی سطح پہ ہوتی ہے؟ پہلے یہ کوشش ہماری ہوئی ہے پونم کے ذریعے کہ ہم وہ تو بالکل ابھی کے حوالے سے ہمارے ایسی کوئی مطلب ایک پیش رفت ہم نہیں ہوئی ہے. اور سینسز اگر اس صوبے کے حد تک ہم کہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا یا صوبائی ایک سبجیکٹ ہوتا تو ہم ضرور اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. اب یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اور ہم ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ وفاق کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے، ریاست کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ 2 قومیں یہاں پہ ایک ساتھ نہ ہو. حد درجے ہماری یہ کوشش ہے. بلوچ جو سیاسی قوتیں ہیں جو یا پشتون سیاسی قوتیں، وہ ان چیزوں میں نہیں الجھتی زیادہ تر. اب ایک ہوتا ہے ہمارا کہ ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے، پر اگر براڈر پرسپیکٹیو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تاثر اب شاید اس سٹیج پہ آ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاثر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، ہماری نفرتیں ہیں، ہمارا حقوق ہے، یہ سب کچھ ہے. ہم براڈر پرسپیکٹیو میں ہم نے یہ سب چیزیں مطلب پیچھے چھوڑ کے ہم آگے چل کے کہ ہمیں مل کے پشتون بلوچ کے لیے، اس صوبے کے لیے، اور اوورآل پشتون بلوچ کے لیے، محکوم قوموں کے لیے یہاں پہ جو ہے جو مائنورٹیز ہے ان کے لیے ہمیں جدوجہد ایک ساتھ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آج کل 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، 27ویں تو ہو گئی. اس میں بات پھر اس تھوڑے عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد پاکستان میں بات آتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نئے یونٹ، فیڈریٹنگ یونٹ ہونے چاہیے. بلوچستان کے حوالے سے بھی اس طرح کی کیا سے رائیاں ہیں کہ 3 حصوں میں کر دیں، اور پختون جو ایریا ہے اس کو الگ کر دیں، بلوچ ایریا کو 2 حصوں میں کر دیں. اس طرح کی چلتی رہتی ہے. تو یہاں پہ کوئی یہ مطالبہ ہے کوئی سیاسی جماعت کا، پختون جماعت کا، کہ آپ کا بھی بالکل یہ الگ کر دیں، یا آپ کے پارٹی کے منشور میں ہے، آبجیکٹو میں ہے؟ دیکھیں، ماں سوائے پنجاب کے نہ تو یہ مطالبہ سندھ میں ہے، نہ یہ
اس صوبے میں ہے نہ یہ خیبر پختونخوا میں. دیکھیں دراصل بات ایسی ہے کہ انگریز کا ایک فارمولا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. پشتونوں کو قبضے میں کرنے کے لیے انہوں نے ان کی سرزمین کو تقسیم کیا. پھر تقسیم کرنے کے بعد تقسیم در تقسیم پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ایک NWFP یہاں پہ برٹش بلوچستان وہاں پہ فاٹا کے نام سے تقسیم کر کے ہمیں اس طرح پیش کیا گیا کہ اب جیسے آپ سے میں بات کر رہا تھا تو ایک تاثر یہ تھا کہ آپ الگ ہے اور خیبر پختونخوا کے پشتون الگ ہے. انتظامی طور پہ تقسیم کرنے کے بعد ہمیں تقسیمی سمجھا جاتا ہے, ہمارے سب کچھ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو یہاں کے جو حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ قومیت کو, نیشنلٹیز کو, نیشنز کو, اگر جو مختلف یہاں پہ قومیں آباد ہے ان کی اگر آپ یکجہتی کو آپ نے توڑنا ہے, وہ قومی یکجہتی جو ہے اس کو توڑنا ہے, تو آپ ان کو تقسیم کر لے, جو انگریز کا فارمولا تھا. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو بلوچ ہے وہ آپ سے اسی وجہ سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کی جو لینگویج ہے, ان کے کلچر کو آئینی تحفظ نہیں دیا, آپ ان کے حقوق ماننے سے انکار کر رہے ہیں, آپ ان کو حق ملکیت اور حق حکمیت نہیں دے رہے. اس ایک چیز سے آپ سبق نہیں سیکھ رہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے اور تقسیم کر کے اور ان کو غلام بنائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو تقسیم کر لیں تاکہ پھر کوئی بلوچ ایک ساتھ ایک جٹ نہ ہو. الگ الگ ہر ایک کو مطلب ایک ڈسٹرکٹس کو یا ڈویژنس کو آپ یونٹس بنا لے تو ہر ایک اپنے اپنے ڈویژن میں اپنے اپنے مراحت میں اور ان چیزوں میں پڑ جائیں گے. اگر آپ پشتون بیلٹ کو پہلے سے تقسیم کیا ہوا ہے آپ اس کو اور تقسیم کر لیں گے. اگر آپ سندھ کو اور تقسیم کر لیں گے تو یہاں پہ جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں, یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ ملک 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے اور یہاں پہ برابری ہونی چاہیے, پیرٹی ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے, وہ کوشچن دبانے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ یونٹس بنائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ کرنے سے پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ کرنے سے آپ اور بھی ان قوموں کو جو آپ سے اس وقت ناراض ہیں یہ آپ سے اور بھی ناراض ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے کہ پشتونوں کا اپنا ایک صوبہ ہونا چاہیے, جو پشتون بیلٹ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے, یہ یہاں سے لے کر خیبر پختونخوا تک ایک صوبہ ہونا چاہیے. بلوچوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے, سندھیوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے, پنجابیوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے, سرائکیوں کا اپنا ایک صوبہ ہونا چاہیے. وہ پاکستان بننے کے بعد یہاں نہیں ہے, وہ کسی کی سرزمین پہ آباد نہیں ہے, اپنی سرزمین ہے, اپنا کلچر ہے, ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے ان کی. پنجاب میں کہتے ہیں کہ یہ تو سندھ کا اٹھایا ہوا سوال ہے, سرائکی پنجابی ہوتا ہے. نہیں یہ آپ یہ کیسے آپ سرائکی سے یہ بات کریں, وہ آپ سے بالکل ناراض ہو جائیں گے, وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کیسے ہماری سرائکی قوم کو آپ بالکل ختم کر رہے ہیں کہ پنجابی ہے. وہ 3 ڈائمینشنل ڈیبیٹ ہے ادھر, بلکہ کبھی کبھی 4th ہو جاتی ہے کہ یہ سرائکی کچھ اس کو سندھی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں, پنجابی کہتے ہیں پنجاب ہے, پھر بلوچ کے ساتھ بھی جوڑ جاتا ہے مسئلہ. تو وہ ایسے بارڈر پہ ہیں کہ وہ بلوچ کے ساتھ بھی لگتے ہیں, پنجاب کے ساتھ بھی لگتے ہیں اور سندھ کے ساتھ بھی لگتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ان دیکھیے اگر آپ ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ قوم ایک اسپیسیفک ٹیریٹری کو آکوپائی کرتی ہیں, اگر آپ ڈیمارکیشن نہیں کریں گے, اگر آپ ان کو ایک شناخت نہیں دیں گے تو وہ ہر ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر اس کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی شناخت وہ جو اکائیاں بھی جو ہیں وہ ایتھنک شناختوں کے ساتھ بننی چاہیے, ایتھنک شناخت کے ساتھ لسانی بنیادوں پہ بننی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ واضح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے جب صوبے کے نام قوموں کے نام سے رکھے ہیں, پنجاب کا نام ہم نے کیوں رکھا ہے, پنجابی ہے وہاں پہ. سندھ کا نام کیوں رکھا ہے, سندھی ہے. بلوچستان کا نام کیوں رکھا ہے, بلوچ ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو ایک زیادتی ہوگی, پختونخوا ہونا چاہیے تو خیبر لگا دیا. اب گجرانوالا پنجاب تو نہیں ہو سکتا, جڑانوالا پنجاب یا حافظ آباد پنجاب یا منڈی بہاؤدین پنجاب تو نہیں ہے نا, یا پھر ٹٹھا سندھ ہو یا پھر حیدرآباد سندھ تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہم نے کیوں صوبوں کے نام رکھے کہ وہاں پہ ایتھنیسٹیز ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیں, پر ایک نیچرل ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, ریسرچ کر لیں, یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں باپ کا سب سے بڑا وسیلہ یا پھر وہ پیار شفقت اپنے بیٹے کے اوپر, اپنی اولاد کے اوپر ہوتا ہے. پھر آپ گھر میں جائیں گے تو اپنے بھتیجے کے اوپر, اپنی بھتیجی کے اوپر ہوگا, پھر باہر جائیں گے اپنے ہمسائے کے اوپر ہوگا, پھر اس کے باہر جائیں گے اپنے مولے دار کے اوپر ہوگا, پھر اس کے باہر جائیں گے اپنے
شہر کے لوگوں کے اوپر، اس کے باہر جائیں گے اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، آپ کو کبھی کبھی آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی اور کا حق بھی آپ لے آتے ہیں. تو یہ قومیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یہ ماننا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے اپنی قوم کے اندر وہ دوسروں سے زیادہ ہے. ہماری وفاداری ہے، ہمارا جو ایک محبت ہے، وفاداری جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بنسبت دوسرے قوم کے زیادہ ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کا بھی ہے، یہ پشتونوں کا بھی ہے، یہ سندھیوں کا بھی ہے، سرائکیوں کا بھی ہے، بلوچوں کا بھی ہے. ہم مکسڈ آبادی نہیں ہو سکتے. ہم ایک پاکستانی قوم جو ابھی ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ، پاکستانی قوم، ہم پاکستانی قوم کبھی بن ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہزاروں سال کی تاریخ کو اس طرح تو غائب نہیں کر سکتے نا. پنجابی اب انڈیا میں بھی ہے، یہاں پہ بھی، یہاں پہ آپ ختم کر دیں گے ان کے ساتھ ایفیلیشن. وہ ایفیلیشن ہے، جب ایفیلیشن ہے تو آپ لسانی بنیادوں پر صوبے بنیں، ان کو آپ پیرٹی کے بنیادوں پر آپ ان کو چلائیں. یہ ملک چلے گا، یہ ترقی کرے گا، یہ ایشین ٹائیگر بنے گا اگر آپ کا یہ ویژن ہوگا. کیونکہ اسی ویژن کے اندر تو ہم نے اس ملک کو پہلے توڑ چکے ہیں. اب اگر آپ کا یہ ویژن ہوگا کہ نہیں، بس یہاں پہ اکثریت کی حکومت ہوگی، اکثریت کی بادشاہی ہوگی، تو وہ تو اب کر رہے ہیں، آگے 100 سال اور پہ کر لیں. چلیں آخری سوال، چونکہ آپ نوجوان سیاسی رہنما ہیں، تو آپ اور آپ بلوچستان کے نوجوان کتنے پر امید ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے، سیاسی مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو خوف زدہ ہیں. ہم پر امید تو چھوڑ دیں، ہم خوف زدہ ہیں. تعلیم کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صحت کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بزنس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جابز کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، امن و امان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ خطرے میں ہے. ہماری جو پروفائلنگ کی جا رہی ہے، ہمیں اس ملک میں شہری حقوق جو ہے، دیکھیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پنجاب میں رہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سندھ میں رہیں، یا پھر پنجاب کے لوگ، میں اس طرح لیتا ہوں. چلو، پنجاب کا اگر ایک بچہ، ایک بچی، یا پنجاب کا کوئی یہاں پہ آتا ہے تو اس کو بنیادی حقوق ملتے ہیں. آئین پاکستان ان کی تحفظ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹو پراپرٹی، آپ کو رائٹ ٹو بزنس ہے، آپ کو مطلب آپ کے سر و مال کا تحفظ ہوگا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسکول، آپ کو تعلیم، آپ کو روزگار، آپ کو بجلی، گیس، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، لائسنس، یہ سب سہولتیں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائے آپ کو یہ ملتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک صورتحال پہلے کچھ چند سال پہلے یہ بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ سیٹلرز کو ٹارگیٹڈ کیا جا رہا تھا. وہ بھی کم کہہ سکتے ہیں وہ سازش تھی اس صوبے کے حوالے سے، پشتون بلوچوں کے حوالے سے. آپ یقین مانیں، صاحب یہاں بیٹھے ہوئے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچ جو پارٹیاں تھی اس وقت، ہم نے یہاں پہ اتنے مظاہرے، اتنی جدوجہد، ان کے ساتھ ہم اس طرح کھڑے تھے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ان کو جب یہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے، ہم یہ خوف توڑ دیں. ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے نہ جائیں، ہمارے اس سرزمین کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو ہم ان کی تحفظ کے لیے ریاست کے علاوہ، گورنمنٹ کے علاوہ، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پشتون، ایز اے بلوچ، ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ رہنا چاہیے، یہ یہاں سے نہ چلے جائیں. تو یہ جو تحفظ ہے، جو آئینی تحفظ ہے، ہمیں اس ملک میں کہیں بھی نہیں ہے میسر. میں پنجاب میں رہا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا. ہم سندھ میں اگر آپ پشتونوں کو جا کے دیکھ لیں، پشتونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس ملک میں ہم خوف زدہ ہیں اس وقت. ہمیں آئینی تحفظ نہیں ہے، ہمارے مستقبل کا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں حیران ہے کہ ہمیں آٹا جو ہے، ہم کل یہ آٹا خرید پائیں گے یا نہیں؟ پرچیزنگ پاور ہماری اتنی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لیے آٹا خرید پائیں؟ ہماری صورتحال یہ نہیں کہ ہم خواب دے کے ہم وہ زندگی گزارے جو پنجاب کے لوگ گزارے، جو سندھ کے کچھ علاقوں میں، شہروں میں لوگ گزارے. ہمارا یہ خواب نہیں ہے. ہمارا یہ بس وہ بن گیا کہ ہم رات کا کھانا ہمیں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا. ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں، اور مزید صورتحال، مزید یہ جو حالات ہیں ہمارے اوپر تنگ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سب مجبور ہو جائیں. اور کل کو پشتو میں ایک مثال ہے کہ مر گئے ہوئے نہیں سب پتہ پہ راضی کا. آپ ان کو موت پہ پکڑے اور پھر ان کو بیماری پہ یا پھر بخار پہ ان کو راضی کر لیں. ہمیں بڑی چیز پہ روک رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں کہ آپ معاشی قتل عام جو ہمارا ہو رہا ہے
کل کو ہم ایک آٹے بوری کے لیے بھی سب کچھ کمپرومائز کر لیں تو ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. بہت شکریہ خوشحال کاکڑ صاحب، آج پہلی ملاقات آپ سے ہوئی اور بڑا خوشگوار تجربہ ہوا آپ کے ویوز جاننے کا. مستقبل میں جب بھی آپ اسلام آباد آئیں گے یا ہم ادھر آئیں گے تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں. یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے اس کے حوالے سے، مطلب جتنی بھی باتیں کی جائے ہر روز کی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.